مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے, توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو, کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے, لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ, اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے, تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور و ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں, نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم, تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ, انا شئتم جیسے چاہو, وقدموا لانفسکم, اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو, یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو, یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے, دنیا بھی داخل ہے آخرت. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے, ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں, تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے, پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں, للہیت تھی, تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا, کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے, کس طرح سے پرمیشن نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا. قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا, فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری جو ازواج ہیں, تمہاری جو بیویاں ہیں, وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی, کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو, یعنی وہ نیچرل نہ ہو, تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دی. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے, لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے, بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکا لگ جاتا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا. اور آگے فرمایا فاتو حرثکم, تم اپنے کھیت کے پاس آؤ, یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ, انا شئتم جیسے چاہو, یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو, اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے,
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم، آنا موضع حرث میں. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے، جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی، تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے. جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپرم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا، اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی. تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے. ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے کہا نا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے ایجاد کے ساتھ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. اس کا مطلب زنا کے لیے کسی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. حلال کے لیے درجنوں پھٹیکے ہیں جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو جس کورٹ نے بھی ماضی میں یہ قانون پاس کیا تھا، ایک آدمی کی ضرورت اگر بیوی سے پوری نہیں ہو رہی، بیوی بیمار ہے، اس کے ساتھ مسائل ہیں اور اس کو اجازت نہیں ملتی اور وہ شادی کر لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو جہاں اس کو گناہ ہوگا وہاں اس کورٹ کو بھی گناہ ہوگا جس نے پہلی دفعہ یہ قانون بولو بھائی پاس. دوسری بات یہ کہ ان جج صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ایک شادی دفتر کھولیں، آپ ایک شادی دفتر کھولیں اور کہیں کہ جج صاحب جو ہے نا وہ ایک شادی دفتر کھول رہے ہیں صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ نکاح کی مشکلات خواتین کو زیادہ ہیں یا مردوں کو، رشتوں کا تلاش کرنا خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہے یا مردوں کے لیے. یہ کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے، آپ بھی کھول سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کی درخواستوں کی بھرمار ہوگی اور مرد مارکیٹ سے شارٹ. یہ جس نے کر کے دیکھنا ہے نا وہ کر لے. میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا، میرے پاس فون آتے ہیں نا رشتے، میں نے ان کے ذمہ لگا دی. میں نے کہا آپ یہ نہیں کھول کے دفتر کھول لیا. حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے شادی دفتر کھولا، مجھے کہا کہ اس کی ترغیب دیں، لوگ سنت کے مطابق شادیاں کریں. میں نے کہا حضرت نہیں چلے گا یہ دفتر. میں نے کہا لڑکیوں کی بھرمار ہوگی، لڑکے مارکیٹ سے، لڑکے صرف وہی آئیں گے جو چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے ہوں گے، جن کو محلے پڑوس میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. شادی دفتر اگر کوئی لڑکا جا رہا ہو نا تو وہ جانا ہی اس کی علامت ہے. تجھے کوئی محلے میں لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ، چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، کوئی بھی نہیں لفٹ کرا رہا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ شادی دفتر کھولے تو آپ دیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے. انہوں نے کہا اصل میں جہیز کی وجہ سے. میں نے کہا جہیز ویز ثانوی چیز ہے، بہت سی لڑکیاں جہیز دے رہی ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی شادی. جہیز کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے، آج کل زکوٰۃ میں بھی مل جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. لوگ محلے والے تعاون کر دیتے ہیں غریب لڑکی کے ساتھ. تو میں نے کہا بندے ہی شارٹ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پیدا نہیں ہو رہے. میں نے کہا پیدا ہو رہے ہیں، شادی نہیں کر رہے، اور مر زیادہ رہے ہیں، پیدا کم ہو رہے ہیں. یعنی کم سے مراد لڑکیوں کے مقابلے میں موت کا ریشو لڑکوں میں زیادہ ہے. تو میں نے کہا چلے حضرت آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، تجربے سے بہتر کوئی چیز
نہیں ہوتی. حضرت نے دفتر کھولا, 3 مہینے بعد میں گیا, کہہ رہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. حالانکہ ان کا کتنا بڑا نیٹ ورک تھا, لاکھوں لوگ درسقرآن.com پہ ان کا بیان سنتے تھے, انہوں نے اعلانات کیے, مہم چلائی, کخ بھی فائدہ نہیں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار لڑکیوں کی تو بھرمار ہے, لڑکے مارکیٹ سے, یہ مارکیٹ سے شارٹ انہوں نے نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں, لڑکے مارکیٹ سے شارٹ. تو میں نے کہا بھائی گچی پکڑ کے رکھنا, موضوع جو جہاں سے میں نے وہ پھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا, بتا رہا ہوں میں بار بار ایک بات سمجھائیے, جہاں سے ٹن مارا ہے نا وہاں سے پکڑنا ہے آپ. تو لڑکے شارٹ ہیں. تو میں نے ان سے کہا, عرض کیا دیکھو یہ ادب ہے نا اردو, عربی میں یہ ادب نہیں ہے, عربی میں کہا قلت لہو, بس اردو میں کیا ہے عرض. تبھی اردو کی بعض چیزیں بڑی خوبصورت ہیں بھائی, اردو کو آپ ہلکا نہ سمجھو, عربی کو یہ فضیلت ہے, قرآن و سنت کی زبان ہے, بلاغت کی انتہا کو پہنچ ہوئی ہے, لیکن جو ادب, تمیز, شائستگی, ادب کچھ یہ اردو میں دوسری زبانوں سے, بولو بھائی میں عربی سے تو کمپیئر نہیں کر سکتا, لیکن بہت ساری زبانوں سے اردو بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, ٹھیک ہے, کیا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ جو مجھے ذرا ریشو بتائیں, لڑکیوں کی درخواستیں کتنی اور لڑکے کتنے جو شارٹ ہیں. شارٹ کا مطلب ختم تو نہیں ہوئے نا, شارٹ کا مطلب تقریباً شارٹ ہیں. تو انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا تناسب ہے, یعنی اگر ریشو نکالا جائے تو 3.5 درخواستیں لڑکیوں کی اور 1 درخواست لڑکے. اور پھر خود ہی عرض فرمایا کہ لڑکیاں 1 سے 1 پڑھی لکھی اونچی خاندانی, اور لڑکے سارے مہنچو. مہنچو بھی میری اپنی لغت ہے, ان کی نہیں ہے. لڑکے کیا ہیں؟ مہنچو. میں نے کہا حضرت جو وہ گلشن معمار میں دفتر تھا, میں نے کہا جو پورا کراچی چھوڑ کر آپ کے پاس یہاں لڑکا آ کے درخواست میں نام لکھوائے, ایپلیکیشن دے, اس کا مطلب پورے کراچی میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے محلے پڑوس میں کوئی تیار نہیں تھا. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ وہ کیا ہوگا, مہنچو ہوگا. تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا, اسٹیبل ہوتا, کسی قابل ہوتا, تو آج کل خود لوگ رشتے پیش کر دیتے ہیں بھائی. تو میں نے کہا حضرت یہ قیامت تک آپ کی تحریک کامیاب ہونے والی نہیں ہے, یہ نیچرل طریقہ ہی نہیں ہے شادی کے مسائل کو حل کرنے کا جو آپ لے کے چلے ہیں. میں نے کہا نیچرل طریقہ وہ ہے جو قرآن و سنت نے بتایا, مرد کو اجازت دے دو 2-3 شادیوں کی, تو مارکیٹ سے لڑکیاں کیا ہو جائیں گی, شارٹ ہو جائیں گی. پھر مرد کہے گا مجھے جہیز نہیں چاہیے, صرف فیمیل چاہیے. پھر وہ کہے گا یار کنواری نہ ملے, یار کوئی طلاق یافتہ دلا دو, یار کوئی بیوہ دلا دو. ابے جہیز نہیں چاہیے بھائی, اللہ کا دیا میرے پاس, مجھے لیڈیز چاہیے. وہ لوگ یہ کہیں گے پھر لیڈی چاہیے, لیڈیز تو پھر زیادہ ہو جائیں گی نا. تو یہی ہوتا تھا صحابہ کے دور میں. میں نے کہا یہ حل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور ابھی تک ان کا وہ تو بیچارے شہید ہو گئے, دفتر ابھی تک اسی طرح ہی چل رہا ہے 3.5 اور 1 کے ریشو سے. اور 2-4 شادیاں ہوئی, کچھ کامیاب بھی ہوئی, بہت ساری ناکام ہوئی ہیں, کیونکہ جوڑ کی شادیاں نہیں ہوئی. تو اب وہ ہمارے جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یونین کونسل سے بھی اجازت لینا ضروری ہے. ایک صاحب مجھے کہنے تھے مفتی صاحب یونین کونسل سے بھی اجازت, میں نے کہا آپ اپنے باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, تو یونین کونسل کیا تمہارا باپ ہے کیا؟ شریعت نے دوسری شادی کے لیے باپ کی اجازت کو بھی ضروری قرار نہیں دیا, کیونکہ یہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کی ضرورت ہے. آپ خود فیصلہ کریں گے مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو جو چیز آپ فیصلہ کر سکتے ہو اس میں آپ کے ابا بھی فیصلہ, ابا یہ تو بتائیں گے بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو, تمہارا تجربہ کم ہے میرا تجربہ زیادہ ہے, اس خاندان میں کرو, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے, یہ صرف شکل و صورت نہیں دیکھو. یہ ایسے مشورے ابا بہت اچھے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کرنی نہیں ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ جب 20-22 سال کا ہوا تو اس نے کہا شادی کرنی ہے. وہ خاندانی مسئلہ لگتا ہے ہمارے ساتھ. اس نے کہا کیا کرنا ہے ظاہر ہے جب روٹی کھاؤ گے تو ضرورت تو ہوگی نا. تو ایک خاندان میں ایک صاحب کہنے لگے اس کو کیا ضرورت پڑ گئی ابھی سے 22 سال, اس کو کیا ضرورت. بار بار مجھے کہہ رہے تھے اس کو کیا ضرورت. میں نے کہا بھائی اس سے پوچھو اس کو کیا ضرورت ہے. روٹی وہ کھاتا ہے, انڈے وہ کھا رہا ہے, پراٹھے وہ کھا رہا ہے, تو اسی کو پتا چلے گا نا. اب بھائی دیکھو ہوٹل میں جاؤں, میں کہوں مجھے 2 روٹیاں چاہیے, مجھے 3 روٹیاں چاہیے, مجھے 1 روٹی چاہیے, تو بیرا آ کے پوچھ رہا ہے یہ محلے آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی 2 روٹی کھانے کی, آپ کو کیا ضرورت. بھائی مجھے پتا ہے یار مجھے کتنی ضرورت ہے. تو جج صاحب یونین کونسل کو نہیں پتا کہ اس کو ضرورت 2, 3, 4 کی ہے یا نہیں ہے, یہ اس بندے کو پتا ہے. باقی بیوی سے اجازت لینے کا مطلب آپ دوسری پہ پابندی لگا رہے ہیں. عورت کیوں اجازت دے گی بھائی, اپنے اوپر سوکن آئے. ہاں شریعت نے یہ کہا ہے مرد کو کہ حقوق ادا نہیں کر سکتے تو تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ لبرل لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ یونین کونسل یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ حقوق ادا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. یونین کونسل کا باپ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا.
کیونکہ ایک تو اللہ نے قرآن میں آپ کو خطاب کر کے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خود سے اپنے بارے میں یہ ڈر ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جتنا اچھا جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. تم اگر خود سے افورڈ نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے، پھر تمہیں اجازت نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے مشورہ لو وہ فیصلہ کرے گا. خوف تمہارا اپنا معتبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں شریعت نے باپ کی اجازت جو آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ ہے اس کی اجازت کو کالعدم قرار دیا، بیوی جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے آپ کی شادی سے اس کی اجازت کو ضروری قرار نہیں دیا، تو یونین کونسل کیا لگتی ہے بھائی ہماری؟ یونین کونسل کیا لگتی ہے ہماری؟ تو یہ لوگ خود اپنا مذاق اڑواتے ہیں، خود اپنا مذاق. ایک صاحب کہنے لگے کہ مرد کو اگر اجازت ہے تو عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے. میں نے کہا عورت کو بھی آپ 4 کی اجازت دے دیں، مرد کو بھی تو ایک عجیب تماشا سامنے آئے گا. ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور اس کی چاروں بیویوں کے 4 مرد ہیں ہر ایک کے، آپ کے علاوہ بھی 3 ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ ہو جائے گا نا، آپ کی 4 اور پھر آپ کی چاروں کے 4 اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کی 4 الگ سے بیویاں، تو پورا ایک یہ کیا ہو جائے گا؟ تو بات کرنے سے پہلے انسان سوچے تو میں زبان سے بول کے آ رہا ہوں، سوچے تو صحیح انسان میں زبان سے بول کے آ رہا ہوں. پھر نسب میں کتنا خلل واقع ہوگا. پھر میڈیکلی فزیکلی جب دیکھا جائے تو ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر متفق ہیں کہ مرد میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہوتی ہیں، عورت میں مرد سے کئی گنا کم ہوتی ہیں. میڈیکل سائنس کہتی ہے. تو آپ مرد کو بھی مجبور کرو کہ ایک عورت پہ گزارا کرے، عورت بھی ایک مرد، تو اس کا مطلب اس معاملے میں آپ میں اور عورت میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک پہلوان ہے اور ایک کانگڑی ہے. آپ پہلوان سے کہتے ہیں تو نے بھی ایک روٹی کھانی ہے، کانگڑی سے کہتے ہیں تو نے بھی، تو وہ پہلوان بولے گا یار میرے اور اس کانگڑی میں تم نے کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے، یعنی میں اس معاملے میں اس جیسا ہوں. بھائی نہیں، میں تو پہلوان ہوں. تو ایک باس ہے ایک امپلائی ہے، دونوں کو ایک جیسا پروٹوکول دے رہے ہیں آپ، تو وہ باس کہے گا کہ یار مجھ میں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت امپلائی کی طرح ہے یا عورت معاذ اللہ کانگڑی کی طرح ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہر مثال کو لوگ غلط رخ لے کے جاتے ہیں صرف سمجھانے کے لیے. عورت کی بڑی عزت ہے اسلام میں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈیزائرز مرد میں عورت سے زیادہ ہیں. یہ تو حقیقت ہے. دیکھو اس پہ بہت سارے شواہد ہیں. اگر کوئی مرد عورت کی طرف غلط نیت سے دیکھے اور عورت جوتا اٹھا کے اس کو مارے، ایسے واقعات صبح و شام ہوتے رہتے ہیں. لیکن کوئی عورت مرد کی طرف غلط نیت سے دیکھے تو آج تک سوائے 4-5 آدمیوں کے کسی نے جوتا اٹھا کے، بولو بھائی کیوں اندر سے مرد کے دل میں ایسے لڈو پھوٹتے ہیں، اوپر سے ٹھیک ہے کہہ رہا ہوگا بہت غلط، دیکھو ایسے نہیں کرتے، ساری رات اسی کے خوابوں خیالوں میں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں کہ ان کو ایک عورت نے دعوت دی مگر اپنا دامن بچا کے نکل گئے، بچا لیا. کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی نیکی قرآن بیان کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی عورت کسی مرد کو زنا کی دعوت دے اور کہے مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ قیامت میں عرش کے سائے میں اس کو لے کر آئے گا. لیکن ایسی فضیلت عورت کے بارے میں نہیں ہے کہ مرد عورت کو دعوت دے تو وہ بچا لے، تو بھائی اس نے تو بچانا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑی آپ کو لفٹ کرائے گی. ہاں کسی پر عشق ہو جائے، اس کو کوئی بہت ہی کوئی لٹو ہو جائے کسی کے اوپر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. نائٹ فال کی کثرت مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں ہے. یہ سب اس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ مرد میں ڈیزائرز اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. اگر آپ اس کے لیے حلال پر پابندی لگائیں گے تو اس کے قدم کہاں جائیں گے؟ حرام کی طرف جائیں گے. تو آپ نے اب اس کو حلال روکنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ یہ دوسری شادی پر ہی پابندی ہے. اس پہ تو لوگ اچھلیں گے بھائی یہ تو قرآن میں اجازت ہے، ساری دنیا ہمیشہ سے مسلمان کرتے آ رہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا مشکل بنا دیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. آپ کے یہاں بیوی سے پرمیشن، یونین کونسل سے پرمیشن، وہ آدمی کہے گا چھوڑو ان ٹینشنوں میں. ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ پاکستان میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ بہرحال 4 کی اجازت ہے، چاروں بیویاں آپ کی نادرا میں رجسٹرڈ، بولو بھائی، ہو جائیں گے. تو جب تک وہ کیس جب تک بیوی نہیں کرے گی، بھائی اگر آپ نے سیکنڈ میرج کی بیوی کی پرمیشن یا یونین کونسل کی پرمیشن کے بغیر، تو خامخواہ میں پولیس اٹھا کے آپ کو اندر نہیں کر دے گی. آپ کی پہلی وائف کیس کرے گی آپ کے خلاف، تو آپ 1 مہینے کے لیے، بولو نا یار، تو پہلی وائف پاگل ہے جو آپ کے خلاف کیس کرے گی ہیں. ایک یہ میں واقعہ سناتا ہوں پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی نا، تو وہ بیوی نے بہت ری ایکشن کیا. تو ایک صاحب نے کہا کہ بیوی کو دھمکی دو کہ میں جا رہا ہوں، دونوں بیویوں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں میں.
تو وہ کہنے لگے یار وہ تو میری بیوی بھاگنے دے گی. اس نے کہا بھاگنے نہیں دے گی وہ آپ کو. کیوں بھائی؟ کہہ رہے وہ آدھا برداشت نہیں کر رہی کسی اور کا ہو, پورا ہی غائب ہو جائے, وہ کیسے برداشت کرے گی اس کو غم اس کا ہے کہ میرا میاں آدھا مجھ سے چھوٹ گیا, تو پورا ہی چھوٹ جائے. وہ بیوہ ہونا یا بالکل ہی آپ کے مارکیٹ سے شارٹ ہونا, تو جو بھی عزت دار عورت ہے, شریف عورت ہے, ٹھیک ہے, غم ہوتا ہے عورت کو, یہ ایک حقیقت ہے, غم ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. جب سوکن آئے گی اس کو تکلیف ہوگی, اس کو غم ہوگا, لیکن شریعت نے اس چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشنوں سے بچانے کے لیے برداشت کرنے کا حکم دیا. اسلام نے کہا ہے کہ بھائی یہ غم ٹھیک ہو جائے گا کچھ دنوں میں, اس کی تلافی ہو جائے گی, یوز ٹو ہو جائے گی, عادی ہو جائے گی, عادت ہو جائے گی. بیوہ جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو بھی کیا ساری زندگی روتی رہتی ہے بیٹھ کے؟ کتنی محبت ہے اپنے شوہر سے, ایکسیڈنٹ میں مر گیا, کچھ دنوں میں 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت پوری ہوئی, پھر تھوڑے دن 1 سال کے بعد پھر ہنسی خوشی گھوم رہی ہوتی ہیں. تو جب بیوہ ہونا کا غم کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے, تو یہ دوسری شادی کا غم بھی کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. شریعت نے کہا نہ کرنے میں جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں. نہ کرنے میں یہ ہوگا کہ ایک عورت کو تو پورے میاں ملیں گے, کروڑوں روپے ایک عورت اپنے شوہر سے آمدن سے کھا رہی ہوگی, اور اسی خاندان میں, اسی گلی محلے میں, اسی کمیونٹی میں سینکڑوں عورتیں ہوں گی جو روٹی کو ترس رہی ہوں گی, جو اپنی حلال خواہش کو ترس رہی ہوں گی. ان کو اولاد نہیں ملے گی, ان کے بچوں کا کوئی کفیل نہیں ہوگا, وہ مجبور ہوں گی بوائے فرینڈ بنانے پر. اور جب وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی تو جس کو فرینڈ بنائیں گی اس کا گھر بھی کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا. آج ہمارے ہاں حلال پر پابندی ہے تو حرام دوستیاں شروع. عورت کو اپنے شوہر پر اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے, 10 لڑکیوں کے موبائل فون میں نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے سیف. تو یہی کلچر ہماری عدالتیں چاہتی ہیں کہ یورپ والا یہی کلچر آ جائے. یورپ میں شادی پر پابندی ہے, لیکن بیوی ایک ہوگی, گرل فرینڈ کتنی ہوں گی؟ 10, اور ان کی وہ بیوی اس 10 گرل فرینڈ کو برداشت کر رہی ہوگی. میں نہیں کہتا سارے ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں وہاں. اور جو وفادار ہوتے بھی ہیں نا, تو وہ ایک عمر کے بعد جا کے, جوانی کی ساری مستیاں نکالنے کے بعد 40 سال میں جا کے پھر وہ ایک گرل فرینڈ تمیز سے بنا کے اب میں تمہارا ہوں خالی. اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو اسلام کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے میرے بھائی, اسلام کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہماری عدالتیں بیچاری, ان کو کیا پتا شریعت کا, اسلام کا, یہ وہی انگریزوں کے قانون پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور انگریز نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا. جب انگریز نے برطانیہ میں حکومت کی ہے, اسلامی لا کو اس نے چھیڑنے کی کوشش, یہ انگریز کی ایک پازیٹو چیز ہے کہ جہاں بھی وہ گیا ہے اس نے مذہب کو نہیں چھیڑا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے قوانین انگریز کے دور میں زیادہ اچھے تھے بنسبت آج. انگریز کے دور میں جو طلاق کا عدالتوں کا نظام تھا 100% اسلامی تھا, بلکہ فقہ حنفی کے مطابق تھا. اس نے کہا یہاں کی 99% عوام فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے, تو طلاق کا پورا سسٹم فقہ حنفی کے مطابق. اس نے علماء سے کہا تھا آپ فیملی لا بنا, علماء نے بنا کے دیا, وہ رائج کیا انہوں نے. لیکن اب طلاق کا قانون بھی شریعت کے مطابق 1961 میں جو آئلی قوانین بنے, جناب ایوب خان نے یہاں کے سارے علماء کو چھوڑ دیا, بر صغیر کے, انڈیا کے, پاکستان کے, سعودیہ کے سب علماء کو ایک طرف رکھ کے مصر کے کوئی صاحب بلوائے, اور انہوں نے آ کے فیملی لا بنایا, اور طلاق کا شریعت کے بالکل خلاف قانون عدالتوں میں. دیکھو ان کو کیا تھا کہ اپنی مرضی کا اسلام چاہیے تھا نا, تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا, تو مصر سے ایک پروفیسر صاحب کو بلا کے پھر اس کو مشرف با اسلام کیا, اس قانون کو جو غلط قانون تھا, ان سے فتویٰ لیا کہ یہ اسلام کے مطابق, اور وہ نافذ. پورے پاکستان میں ان کو کوئی عالم نہیں ملا, پورے انڈیا میں نہیں ملا, بنگلہ دیش میں, برما میں, سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں کوئی نہیں ملا. کہاں سے؟ مصر بھی ایک عرب ملک ہے, لیکن وہاں سے اپنی مرضی کے بلا کے نا وہ نافذ کر دیا. تو ہمارے نہ طلاق کا کوئی سسٹم ہے شریعت کے مطابق, نہ خلا کا سسٹم. خلا میں تو بالکل ہی بے راہ روی کا شکار ہیں. تو اس لیے آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہو, کسی بیوہ کو طلاق یافتہ کو سہارا دینا ہو, تو آپ بیگم کو اعتماد میں لینے کی ضرور کوشش کریں. اعتماد میں لے کے کام کریں گے اچھا ہوگا. اور سمجھدار ہوگی تو انشاءاللہ اعتماد میں آ جائے گی کہ بھائی میرا میاں برائی نہیں کر رہا, زنا نہیں کر رہا, اتنے راستے کھلے میں, میرا میاں باقاعدہ گھر بسا رہا ہے, تو وہ انشاءاللہ ساتھ دے گی. نہیں دیتی ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں, یونین کونسل سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ نکاح انشاءاللہ رجسٹرڈ بھی ہو جائے گا. مسئلہ جب بنے گا جب آپ کی بیگم آپ کے خلاف عدالت میں چلی جائے, اور وہ بہت بے وقوف ہوگی اگر وہ آپ کے خلاف عدالت میں جائے گی, کیونکہ جو گئی ہیں تو حماقت ہے نا, لے آئے گی. کیونکہ جب 1 مہینے کے لیے آپ اندر ہوں گے تو خرچہ پانی اس کا کون اٹھائے گا؟ بولے گی ہم تو پہلے آدھا میاں تھا, آدھے سے بھی گئی, پونا رہ جائے گا یعنی اس کے صرف برکتیں رہ جائیں گی, یادیں رہ جائیں گی. اور پھر جس شوہر کو اس کی بیوی جیل بھیج دے, تو اس عورت کو پتہ نہیں کہ واپسی پہ اس کے جذبات کیا ہوں گے میرے بارے میں, تو وہ تو ظاہر ہے پھر طلاق کی طرف بات چلی جائے گی, وہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا. تو حکومت اس سے اور ہمارے فیملی سسٹم کو کیا کر رہی ہے؟ تباہ کر رہی ہے.
عورت کو یہ رائٹ دے گی. اس کا مطلب ہے پھر ڈیورس ہوگی جب وہ اندر جائے گا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بیوی نے کیس کیا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں یار, 2-4 مہینے جیل کاٹ کے آ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلاق نہ دو بیوی کو, آ جاؤ 4 مہینے جیل ویل کاٹ کے آ جاؤ. بولے چلو یہی کر سکتی تھی نا بیگم, ٹھیک ہے, پھر دونوں کے ساتھ برابری شروع کر دو. پھر تیسری میں 6 مہینے کا تو جیل کا بھی ایکسپیرینس ہو جائے گا. قیدیوں کا پتہ چلے گا, ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا بھوک کیا چیز ہے. تو جب جیل میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا یار جیل کیا چیز ہے, تو نیک ہو کے نکلو گے انشاءاللہ. اور وہاں تبلیغ شروع کر دو, اور بھی آپ جیسے 4 شادیوں والے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, تو ایک پورا گروپ بنا لو. کیا خیال ہے؟ اس لیے اس قانون سے گھبرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اور یونین کونسل والا کوئی, یہاں پہ ہمارے بھی تعلقات ہیں یونین کونسل والوں سے, تو یونین کونسل والوں کو بھی یہ قانون سمجھ میں نہیں آئے. وہ کہیں گے یار یہ خود کر رہے تو ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے بھائی, ہم تیرے کیا لگتے ہیں. تو ایسے ہی ایک بنا ہے یونین کونسل والا, خود کرے گا, کسی سے نہیں پوچھے گا. تو یہ عورتوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, خواتین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جج صاحب سے میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جو خواتین لاکھوں بیوہ طلاق یافتہ بیٹھی ہیں, ان کا کوئی حل بتاؤ. وہ کہتے ہیں جو کنوارے ہیں وہ کریں نا شادی ان سے. بھائی نہیں کر رہے آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو شادی نہیں کرا سکتے. جو کر رہے ہیں ان کے اختیارات بڑھا دیں آپ, کہ بھئی جو کرنا چاہتے ہیں وہ 4 رکھ سکتے ہیں, جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی, جو جہاں مرضی جا کے منہ کالا کریں. اب یہ قانون تو حکومت نہیں بنا سکتی, جو بھی غیر شادی شدہ ان کو گن پوائنٹ پہ شادی کروائی جائے گی. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. وہ تو جب آدمی زبردستی کرے گا کون کرے گا, محبت کون کرے گا, یہ تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو 4 آدمی ڈوب رہے ہیں, ان کو بچانے کے لیے 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں. اب ان میں 3 اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, تو ایک کی ذمہ داری بڑھ جائے گی نا. ہم ایک کو کہیں گے یہ تو نالائق ہے, تجھے اللہ نے انسانی جان کے بچانے کا جذبہ تم میں رکھا ہے تو تم ان 4 کو بچا لو, یہی کہیں گے نا. تو ہم یہ کہیں گے اتنی ساری عورتیں, مرد نکاح نہیں کر رہے, تبھی عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے. تو بھائی جو کرنے والے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری بولو بھائی بڑھا لیں, وہ اپنی ذمہ داری بڑھا لیں کہ بھئی وہ ایک کے بجائے زیادہ کی کفالت کریں. اور رہا یہ مسئلہ, اس پہ بھی لبرل لوگ ٹی وی پہ آج کل یہ بہت اٹھا رہے ہیں کہ پسند کی شادی, مرد کو جہاں کوئی اچھی لگتی ہے شادی کر لیتا ہے. یہ کیا اس کے حق پہ کچھ بریک لگنی چاہیے, یہ کیا یار ادھر کوئی پسند آئی ادھر شادی, ادھر کوئی پسند. تو بھئی جب شادی ہوگی تو پسند خود بخود, جب شادی کی ضرورت کو مان لیا گیا کہ بھئی نکاح عورت یعنی مرد کو زیادہ شادیاں ایک ضرورت ہے معاشرے کی, تو جہاں شادی کا لفظ آئے گا پسند کا لفظ خود بخود اس میں ایڈ کرنا پڑے گا. کیونکہ ناپسندیدگی کی شادی یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پسند, جہاں مرد کو پسند آ جائے شادی کر لے, تو اس کا مطلب جہاں پسند نہیں آئے وہاں کرے. کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں بھائی. جہاں پسند نہیں آئے گی وہاں کر کے نبھائے گا وہ, پھر یہ جہاں پسند آئے وہ اپنی مرضی سے کرتا. بھائی کرتا نہیں چلا جائے, 4 کے بعد بریک. اور 4 بھی کوئی آسان نہیں ہے, کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک انٹرویو سن رہا تھا, ایک بڑے مشہور لبرل آدمی ہیں, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے, ان کا کام ہی علماء کے خلاف بولنا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ کیسا قانون ہے کہ مرد کو کوئی بریک ہی نہیں ہے, کرتا چلا جائے, پوچھنے والا ہی نہیں ہے, کرتا چلا جائے, کرتا. ایسا نہیں, یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا. میں نے کہا کاش مجھے اس کے سامنے بٹھاتے, میں اس سے کہتا نمبر بھائی, جب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا ہے, جب وہ کہیں پیغام بھیجے گا تو لڑکی والے بھی دیکھیں گے کہ یہ اس قابل ہے کہ 2 بیویاں رکھ سکتا ہے, کہ اپنی آپ کی مرضی سے ہوتی تو یہ سب 8 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. جب آپ کہیں پیغام بھیجیں گے تو لڑکی والے بھی تو چیک کریں گے کہ یہ پہلی بیوی کے ساتھ حالات کیسے ہیں, اس کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اور مالی لحاظ سے افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اس کا دل چاہ رہا ہے, ہمیں بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, وہ بھی تو دیکھیں گے. اور وہ زیادہ پہلی میں اتنا نہیں دیکھا جاتا, دوسری میں تو اور زیادہ دیکھا جاتا ہے. بھائی تجھے دوسری پہ کیسے دے دیں ہم, کنوارے کو کیا کچھ پاپڑ بیلنے کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی والے اپنی بیٹی دیتے ہیں, دوسری پہ تو اور ٹینشن ہے, وہ نہیں دیتے اتنے آرام سے. وہ کہتے ہیں بھائی تم دوسری کر رہے ہو, تم کیسے رکھو گے, تمہیں زیادہ دلائل دینے پڑیں گے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے کرتا چلا جائے. اور دوسری بات یہ کہ جب دے دی انہوں نے پورا چھان پھٹک کے چیک کر کے, ہاں بھائی انسان کا بچہ ہے, ذمہ دار ہے, دینے کے بعد پھر آپ کی ٹینشن کیا ہو گئی, ڈبل ہو گئی. پھر میں نے کئی لوگ دیکھے 4 کا جذبہ تھا, دوسری کے بعد کا بس مفتی صاحب بہت ہو گیا. ایسا بھی ہے. گرل فرینڈ کا مسئلہ ہے کہ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے جاؤ, اس پہ یہ کمبخت لبرل لوگ کبھی بھی بات نہیں اٹھاتا. گرل فرینڈ میں ایک بیوی ایک رکھو, گرل فرینڈ رکھتے چلے جاؤ رکھتے چلے, نمبر ڈیلیٹ کرتے چلے جاؤ, نیا نمبر لاتے چلے جاؤ لاتے چلے جاؤ لاتے چلے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو کمبختوں کو تکلیف ہوتی ہے اس کام پہ جو پیغمبروں کی سنت ہے, جو حلال راستہ ہے, جس سے حلال اولاد ملتی ہے, جس سے انسان کو سسرال جیسا خاندان ملتا ہے, رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے, ایک کمیونٹی بنتی ہے, دکھ در میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, زنا کے راستے بند ہوتے ہیں, وراثت تقسیم ہو کے پھیلتی ہے.
جب مالداروں کے اولاد اور ان کی بیویاں زیادہ ہوں گی تو دولت کی تقسیم میں ان کے خاندان میں تقسیم، مالدار آدمی ایک شادی کرے، ایک بچہ پیدا کرے، اس کی تقسیم ایک بچے میں چلی جائے گی. یہ دولت کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل طریقے سے نہیں ہوتی. میرا اس پر ایک ماضی میں 10 سال پہلے بیان ہوا تھا کہ اگر معاشرے میں اجازت دے دی جائے زیادہ شادیوں کی تو زیادہ تر مالدار لوگ کریں گے، کیونکہ ان کو رشتے ملنا آسان ہوتے ہیں. جب وہ کریں گے تو اور آبادی کا ریشو مالداروں کا خود بخود بڑھے گا. جب مالداروں کا بڑھے گا تو ان کی وراثت کا جو گراف ہے نا وہ یوں سے یوں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی جو وراثت تقسیم ہوگی وہ ایسے پھیلے گی، تو وراثت آبادی میں ڈیوائیڈ ہوگی. یہ معیشت کا ایک بڑا بہترین اصول ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک آدمی کی پوری وراثت کا مالک ایک ہی آدمی ہوتا ہے. یہ وراثت، یہ مال کی اور دولت کی تقسیم کا غیر منصفانہ. زنا مردوں سے نہیں پھیلتا. زنا کس سے پھیلتا ہے؟ مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے عورت کی طرف مائل ہونا. بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے. وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی. اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے. لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے نا، بے پردہ ہو گئی، مردوں سے گپ شپ لگانا، اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں، وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی. جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے، جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر بچنا، پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے. یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا. اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے. کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی، چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو، وہ مائل ہوگا اس کی طرف. لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو، عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو، یار کیا نیک عورت ہے، ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تھا اور یہ بھاگ گئی. وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے. وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل بولے نا. قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دی. بھائی یہ تو نارمل ہے، یہ تو ہوتا ہے. اتنا آسان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے، پھر تو زنا اتنا پھیل جائے. کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا، ہر دوسری عورت. تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی، وہ نہیں کرائے گی لفٹ. اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے. کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نا، 100 کو دعوت دے گی، ایک شاید بچ جائے، 99 اس کی طرف رسپانس کریں گے وہ. لیکن ایک مرد اگر 100 عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک ریپلائی کرے، 99 بھاگ جائے. سمجھتے ہو؟ لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا، بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد. کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی وہ حیا اور شرم کی بیس، یہ عورت کی نیچر ہے، وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی. مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عورت میں اٹریکشن ہے، دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے نا. لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے انٹی گزری، یار نظر کیسے جھکائیں، یار کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب، کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں نا. لیکن انٹی کے لیے نظر جھکانا بہت، وہ اٹھاتی نہیں ہے نظریں عام طور پہ. کیا ہے اس میں؟ تو اللہ نے مرد کو جو جمال دیا ہے نا، اس کو روب کے پردے ڈال دیے، مردانہ وجاہت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی. عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ دیکھ کے باتیں کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر، پھر وہ پاگل ہو جائے گی. نارملی وہ پاگل نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ لیکن جب حیا ختم کر دیا آپ نے، مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے، تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے. پڑھنے میں اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت. تو وہ رہ کے پھر وہ اینالائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے بھئی یہ آدمی مخنچو ہے، یہ اس قابل ہے کہ سستی لگائی جائے، یہ بہت. اب آہستہ آہستہ اس میں حیا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. جب حیا ختم ہو گئی نا تو پھر وہ اس کو پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہے نا، میں نہیں سناتا ممبر سے اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا، لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ، آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں. آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے.
میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خام خواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو. تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں, آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے. اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو رو گے. آپ اگر آپ میں غیرت ہے, یا تو آپ غیرت ختم کر دو, یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی, میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا, ہمارے یہاں دکیا نوس ہمارا دماغ ہی نہیں ہے, گھٹیا سوچ کے وہ لڑکی اس سے بات, میری بیگم اس سے بات کر. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے لبرل ہوتے ہیں, بڑے ایشو نہیں ہے, یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے. اصل کیا ہے, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نام لیے بغیر اور اشارہ دیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, بتا دوں تھوڑا سا تو بتاؤں نا. دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے, لیکن تو ٹچ دوں نا پتا چلے ہو کیا رہا ہے. نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے, نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہے کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہو, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے, جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی, بس سمجھ رہے ہو. ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں, چند میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے. سمجھتے ہو, با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, جاب کی اجازت دی ان کو, آپ جائیں جاب کریں, وہاں ٹاکرا ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ویڈیوز بن رہی ہیں فحش ویڈیوز, چور موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ, پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمے خرچہ ڈال دے. سمجھتے ہو بات کو. مجھ سے لوگ پوچھنے کے لیے یہ نہیں آتے کہ طلاق, مجھ سے کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے, جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے, بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے, اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو, مرد کو, کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو, جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے, ہندو سے زنا کر رہی ہے, بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے, لہٰذا تجھے طلاق دینے کا حق ہے, ہم تیرے اوپر عدت کا خرچہ نہیں ڈالیں گے, بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے. جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں, آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے, عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی, اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں, لیکن ہمارے ملک کا قانون, ہماری عدالتیں, ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں, کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں, کوئی کنٹینر نہیں, کوئی روڈ بلاک نہیں. آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد, کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے یار, یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا. تم بیٹھ کے, تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے, تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا, عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے, کوئی تو آواز اٹھائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی, وہاں بھی خاموشی ہے. کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم, کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی تم؟ چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے, میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں. آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے, چاہے وہ زنا کر رہی ہے, لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے, وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا, عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے. حالانکہ عورت کا نان نفقہ, شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے. شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی, اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں. لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ, ساری زندگی کا بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے, اس وقت شوہر کے ذمے. اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے. اور آپ کو پتا ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے, حرام بچے پیدا کر رہی ہے. اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا. اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے, اس کو مہر بھی دو گے, اسی حرام خور کی گود میں, اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی, آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی. سمجھتے ہو, 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے, وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی, پھر فوراً تیسری شادی کرے گی. وہ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے, اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو. اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا. پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا, میری سمجھ سے بالاتر ہے. کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے, طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں, لیکن ان پر آواز بولو
نہیں اٹھائی جا رہی, نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے, پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشو, چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا, وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے, وہ قادیانی ہے, وہ یہودی ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ یوں ہے, وہ فلاں, وہ یہ چلے جا رہے ہیں. یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے, ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. ارے کیا ہو گیا, یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی, ان کو ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بیٹیاں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں, کیا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں. لیکن میرے بھائی اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں. اب دیکھو, جس آدمی نے مجھے واقعہ سنایا نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے, اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو, ویڈیو بنا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا, بہت ہیں, بہت سے زیادہ ہیں, بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے, اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو, آپ کا لا, آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو. یار وہ کر رہی ہے جو مرضی کر رہی ہے, مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ. آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ, ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے, لا لکھا ہوا ہے, لکھنے کا ہے, وہ بکری کو کھلا دیں, جج اس پر عمل نہیں کرتے. وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی, بچے بالغ ہو جائیں گے, ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا, الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باپ ہو, وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو, پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہو یا, ورنہ نہیں ہوتا. اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی. چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا, کہہ رہا میں 28 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں, 28 سال کے بعد, اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ابا دنیا سے جانے والے ہیں, تو اب وراثت پہ رالے ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں, جب گزرتی ہے نا جس پہ وہی جانتا ہے. تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں, وہ بھی وہی دھندے شروع, اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول. وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے, پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے, جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہے نا, اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا, سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے, بولو نا, بہت زیادہ شوق ہے, ایجوکیٹڈ ہو, ماڈرن مینٹل لیول ہوتا ہے, اور کرو پھر شادی بھگتو. میرے پاس تو جب کیس آتا ہے, جب آپ کے پاس کوئی با پردہ با حیا رشتہ آیا ہوگا, تقیاں سمجھ کے رد کر, سمجھ رہے ہو نا یار. ایک ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں. شادی ہو گئی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس سے تعلق, کالیں تو آتی ہیں, اور تم کیسی ہو, شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو, سیٹنگ. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ, اور عورت کو پتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈس نہیں ہوں, آپس میں میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا, جس بیس اعتماد پر تھی, میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے, عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا, وہ اعتماد کیا ہو گیا, دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا, تکیوں کے اندر چھپا کے رکھو. کیا ہو رہا ہے یار, یہ کیا مذاق ہے یہ؟ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہیں. کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے, کیا کرنا ہے ایسی MBA لڑکیوں کا آپ نے. بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے, یہ آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے. وہ جاہل ہو, گوار ہو, دیہاتی ہو, زیادہ اچھی ہے اس ایجوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کمبخت کا کس سے ریلیشن ہے. اس کا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں, میاں کو بیوی کے بارے میں, عورت کو شوہر کے بارے میں, دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں, آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں, لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے, آج نہیں تو کل ہو جائے گا اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا. تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیٹی سارا دن موبائل پہ لگی رہتی, سارا دن, یورپ کی بات کر رہا ہوں, سارا دن موبائل. اس کو میں نے سمجھایا بیٹا ایک ٹائم ہوتا ہے, میں جب گھر آ رہا ہوں سلام تو کرو مجھ سے. 14-15 سال کی لڑکی ہے, باپ آ رہا ہے تو ابو السلام علیکم, کچھ تو بولو نا, کچھ پانی کا پوچھ لو. نہیں, لگی ہوئی ہے کس پہ, موبائل پہ. کہہ رہے میں نے غصے میں آ کے ایک تھپڑ لگا دیا. اس تھپڑ کیا لگانا تھا, پولیس آئی ہے, پولیس بیٹی کو گئی پہلے تو 1 ہفتہ بیٹی کو اپنی گڑی میں رکھ کر ماں باپ کے خلاف ورغلاتی رہی. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر جو وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں. یہ ساری نالج تو وہیں سے آ رہی ہے نا ہمارے ماہر نفسیات کے پاس. اس بچی, وہ ماں اس کی رو رہی ہے کہ میری بیٹی کو تو بگاڑ دیا انہوں نے,
بڑی مشکل سے جا کے بہرحال وہ بیٹی ملی, دوبارہ تھپڑ لگا تو وہ ہمیشہ کے لیے گئی. گورے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ گورا پالے گا اس کو. تو مجھے رو رہے تھے, میں نے کہا لو مزے باہر رہنے کے مزے, بہت اچھا کنٹری, انوائرمنٹ, بیماریاں. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے یورپ سے غصہ آ جائے, مفتی صاحب آپ نے ہمارے گھر میں تھپڑ بھی مار دے. میں کہتا ہوں بچے بلا وجہ بھی اگر تھپڑ مار دو نا, بلا وجہ مارنا ٹھیک ہے نہیں, لیکن ایک سال میں ایک آدھ دفعہ, ہمارے بڑے بھائی نے کوٹ دیا تھا ہم کو سال میں کئی دفعہ, یہ واقعہ بھی. میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ مجھے غصہ آیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے مدرسے میں جا کے شکایت لگائی اور مارا بھی پائپ سے, اور میں اس وقت پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا, دور حدیث کر چکا تھا میں, میری عمر ہوگی 25 سال, اس وقت مولانا بن چکا تھا. بڑے بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں, کسی بات پہ قربانی ہوئی تھی, گوشت بہت پڑا ہوا تھا, مجھے واقعہ بھی یاد آیا. تو گوشت نا صحن میں ایسے بکھرا ہوا تھا, سارا صاف کر, غصہ آیا ہوا تھا, پائپ لے دھاڑ نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا, نہ ہم نے کبھی سیکھا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جا, تو برداشت کر جا کے مدرسے میں شکایت لگائی, اپنی بلائیں ہمارے بڑے نے بار مارتے ہیں. یار بڑے کو اتنا حق ہے کہ سال میں ایک دفعہ بلا وجہ مار دے, یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں, ورنہ بڑا بھائی کس بات کا بھائی, وہ وجہ کسی وجہ سے بھی مارتی ہے, کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے. بڑے کا مطلب ہی ہے یار ایک دفعہ میٹر گھومنے کی اس کو اجازت, کیونکہ اس کے احسانات زیادہ ہیں. آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو, لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں, یار تمہارا لاوارث پڑا ہوا ہے, لاوارثوں کی طرح اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کام بھی وہی آئے گا وقت پہ. تو لیکن آپ دیکھو باپ کو, وہ سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے, باپ اس کو ایک تھپڑ, باپ اس کو موٹیویٹ کرے گا, بیٹا موبائل کا استعمال سے آنکھیں خراب ہونے, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس طرح سے اس بچے کو کیا کرو, محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ تھپڑ سے نرم لے, گھنٹہ وسالہ وہ بچوں کی سمجھ میں کہاں آتا ہے. ہمارا بچہ, میں نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا بچے, اس کو ہم روزانہ موٹیویٹ ہی کر رہے تھے, ہر صبح ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے نا. چترول بنتے ہیں بھائی, ہم نے لگا دیے چترول, اس کے بعد جا رہے ہیں الحمدللہ, اس کے لیے بھی مفید, ہمارے لیے بھی. ہمارے ابا نے بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں مارا ہے, اور اچھا ہوا مارا, نہیں مارا ہوتا ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہماری عادت تھی شام کو نا ہم کھیلنے کودنے کے لیے نکل جاتے تھے, ٹائر نہیں ہوتا وہ ٹائر, اب تو بچے ٹیم میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم تو سارے کھیل کھیلے ہم نے. ہم کیا کرتے تھے, سائیکل کا ٹائر ہوتا ہے نا, ہک بنا کے اس ٹائر کو نا ایسے یوں کر کے, بڑا مزہ آیا بھائی, اتنا مزہ آیا, گھماتے رات دے ابا پریشان. اور پھر وہ لڑکے بھی جن کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے وہ ذرا اوباش قسم کے لڑکے, بدماش ٹائپ. ابا نے مجھے ساتھ, آپ مزہ ہی ایسے بدماشوں کے ساتھ, پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ کیا بیٹھ کے آتے, کیا باتیں کرتے, باتیں ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے, ان کے پاس قصے, کہانیاں, بدماشیاں. ابا کو ڈر تھا کہیں نشے وشے میں نہ لگ جاؤ بھائی, ہر طرح کے لوگ. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میں جب گھر آیا تو کالے مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے تھے, کیسے جا رہا تھا, ابا نے بلا لیا, الحمدللہ. طبیعت صغیرہ کبیرہ گناہ, تو بہت برا لگا یار, یہ نہیں ہر چیز شریعت کا بھی ہو, اگر میں نہیں کافی ہوگی کنٹریز کیوں رکھی ہوئی ہے پھر, ہے بھائی. گورنمنٹ موٹیویٹ کرے نا پبلک کو کہ لال بت کچرا مت پھینکو بھائی, فائن ہے. یہ ہانگ کانگ جو اتنا نیٹ کلین نظر آیا, میں حیران یار, اتنا صاف, پتا چلا بھائی یہاں ذرا سا کچرا پھینکو ایسی طبیعت سے فائن لگتا ہے نا کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی فائن نہیں ہے, موٹیویشن ہے, صفائیوں پہ بیانات, اور محکمہ صفائی والے بھی صرف بیانات ہی کر رہے ہیں, محکمہ صفائی وہ بھی صفائی نہیں کر رہے. تو یہ کہا دیکھ لو حشر کیا ہوا ہے گٹر کے ڈھکنوں کا, اور سب یہ تو اللہ کا حکم ہے سختی کرنا, ہاں بلا وجہ کی سختی نہ ہو. تو اللہ میاں نے بھی مرد کو عورت کو ماتحت بنایا ہے, حکم دیا ہے اس سے اچھا سلوک پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, محبت سے رہو, لیکن اتھارٹی کی ایک حد تک ہے, کراس کر رہی ہے, یہ اپنے آپ کو سختی کی اجازت بولو دی ہے. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, میری یہ آ نہیں رہی, تو میں ان سے بھائی پہلے تو آپ کو حقوق ادا کر رہی, اپنی مجھے تسلی ہو جاتی ہے یہ بندہ ٹھیک بندہ غلط, کہنے پھر بھی نہیں آ رہی, تو میں کہوں پھر اب آپ کا, کیونکہ اب آپ اس سے لانے کی اس مارکیٹ میں ہر جگہ بولو, اب آپ ایسا کیا کرو, بدماش ہیں, گھر اجڑ گئے, داماد بھی اس طرح بعض دفعہ نہیں قابو آ, تو اصل تو محبت کے بعد بولو. بیچارے نے تاریخ اس طرح کی باتیں سنے گا تو خلاق, تو یہ ہر جگہ بد اخلاقی فٹ کرنے کی محبت ہے, اصل اخلاق ہے. بعض دفعہ تو وہاں کیا ہے نا, گھر برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا گھر, تھوڑا سختی تمہیں سختی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, بیگم گھر کی پڑھی اچھی ہوتی ہے لڑکی, لیکن پہلے دیکھو گھریلو بھی تو ہے کہ نہیں ہے, ایجوکیٹڈ ہو, سنبھالنے والی, گھرداری والی, لوگوں کو پالنے والی, با حیا با پردہ. اللہ پیغمبروں کے لیے حیا والی عورتوں کا انتخاب کرتا, حیا والی عورت. پیغمبر کی بھی کبھی بدکار نہیں, لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا وہ خود بدکار نہیں تھی, لیکن بدکاروں کو سپورٹ کرتی تھی, مالی لالچ تھی. پیغمبروں کی بیویاں غیر مسلم ہوئی ہیں, بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو آپ ایسا لبرلزم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی, یہ تو آپ کے معاشرے بالآخر تباہ کر. گھر والی کی نگرانی رکھنا, بولو میں شک نہیں کر رہا, بتاؤ. اور جہاں بھی ہو, میں جب خام ایک صاحب نے ان بھی تالا لگا کے زیادہ ہو گئے, جب بھی کرتے جائیں تو ایسا نہیں ہو, اتنا لبرل بھی نہ ہو جاؤ جیسے ہمارے لبرل لوگ. پھر میں بتا دوں کس مقصد نہیں, جاب کرنے والی کہنے والیوں سے زیادہ پاک دامن ہے, لیکن یہ تو ہمارا کلچر بالآخر جائے گا ادھر ہی جہاں یورپ. کسی نے کہا نا انگریز, واقعی صحیح بات کی,